بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت کی اچھائی متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ والصلاة والسلام، اور درود و سلام ہو علی خیر خلقہ، اللہ کے بہترین مخلوق پر، محمد جو کہ محمد و آلہ، اور محمد کی آل پر، اجمعین پوری کی پوری آل پر ہو۔ اما بعد، تعویذہ کے بعد، بسم اللہ کے بعد، حمد کے بعد، بدان جان لو، ارشدک اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی رہنمائی کریں، آپ کی مدد کریں کہ علم مختصر آس، یہ ایک ایسا مختصر ہے مضبوط در علم نحو، جو کہ محفوظ ہے علم نحو میں، کہ مبتدی را بعد حفظ مفردات لغت، مبتدی طالب علم کو لغت کے مفردات کو حفظ کرنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد، و معرفت اشتقاق اور مشتقات کی معرفت کے بعد، و ضبط مہمات تصریف، اور تصریف کے امپورٹنٹ اہم تصریفات کو یاد کرنے کے بعد، بآسانی بکیفیت ترکیب عربی راہ نمایاں، آسانی کے ساتھ عربی کلمات کو مرکب کرنے کی کیفیت کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ مختصر و بزود در معرفت اعراب و بنا، اور جلدی سے معرب اور مبنی کو پہچاننے، اور سواد خواندن توانائی دہات، اور جلدی سے جلدی پڑھنے کا فائدہ مبتدی کو پہنچا دیتا ہے، مبتدی کو پڑھنے کی طاقت دیتا ہے، بتوفیق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، وعونہ، اور اس کے مدد کے ساتھ۔ عزیز طالب علم، پہلی فصل، اس میں نحو میر کے مصنف فرماتے ہیں بدان کی جان لو۔ کس سے مخاطب ہے؟ یعنی طالب علم سے مخاطب ہے۔ اے طالب علم، تو جان لو لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است۔ عرب کی زبان میں لفظ مستعمل کی دو قسمیں ہیں، مفرد و مرکب۔ ایک ہے مفرد، ایک ہے مرکب۔ ہر ایک کی الگ الگ خود تعریف کریں گے، لیکن آپ کی کوشش یہ ہو سمجھنے کی، اور میری کوشش آپ کو سمجھانے کی ہو۔ اب پہلے مفرد کا ذکر کیا تھا، تو اسی کی ہی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں مفرد لفظ باشد۔ مفرد ایک ایسا لفظ ہے تنہا کی دلالت کند بر یک معنی۔ ایسا لفظ ہے مفرد کہ اکیلا لفظ دلالت کرتا ہے کسی ایک معنی پر۔ اکیلا لفظ دلالت کرتا ہے کسی ایک معنی پر۔ وَأَن را کلمہ گویان، اور اسے لفظ کو جو بذات خود اکیلا لفظ کسی ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، اس لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ وہ کلمہ برسے قسم ہاس، اور کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ اسم، نمبر ایک کلمے کی قسم اسم ہے، چون رجل، جیسا کہ رجل
یہ اسم ہے، اور رجل کا معنی ہے مرد، رجل کا معنی ہے آدمی، وہ فعل اور کلمے کی دوسری قسم فعل ہے، چون ضربہ، جیسا کہ ضربہ ہے، نصرہ ہے، علمہ ہے، منع ہے، شرفہ ہے۔ ضربہ کا معنی ہے اس ایک مرد نے مارا۔ وہ حرف اور کلمے کی تیسری قسم جو ہے وہ حرف ہے، چون جیسے حل، کیا، حل کا معنی ہے کیا۔ تو بہرحال انہوں نے آپ کو نہیں بتائے ہیں، لیکن سن لیجیے گا۔ کلمہ کس سے کہتے ہیں؟ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے، جیسا کہ لفظ مفرد سے تعبیر کیا۔ اچھا، پھر اس کی تین قسمیں ہو گئے، اسم، فعل، حرف۔ اسم کس سے کہتے ہیں؟ اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر مستقل دلالت کرے، لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پائیں، یعنی تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، جیسا کہ رجل، یہ رجل آدمی پر دلالت کرتا ہے، مرد پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ فعل کہتے ہیں، فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے اپنے مستقل معنی پر، یعنی ایک ایسے معنی پر جو اس کے ذات کے اندر موجود ہے، اور ساتھ ساتھ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو، جیسے ضربہ ہو گیا، اس ایک مرد نے مارا، یعنی گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ یہ فعل ملا ہوا ہے، لہٰذا اس کو ماضی کہتے ہیں۔ یا آپ کہیں یضربو، وہ ایک مرد مار رہا ہے یا مارے گا، تو اس میں حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے، استقبال کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اضرب کہیں ابھی مارو یا آنے والے زمانے میں مارو، اس میں بھی حال اور استقبال دونوں کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اور وہ حرف کہا تھا، حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر مستقل دلالت نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی غیر کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جب غیر حرف کے ساتھ ہوگا تو پھر حرف اپنے معنی پر دلالت کرے گا، لیکن مستقل حرف بذات خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اب آگے چلیں عزیز۔ چنانچہ کی در تصریف معلوم شدہ است، یعنی کیا مطلب؟ علم صرف میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے، آپ نے پہچان لیا ہے۔ اما مرکب لفظی، مگر مرکب لفظ باشد، مگر مرکب ایک ایسا لفظ ہے کہ از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد۔ ایسا کلمہ ہے، ایسا لفظ ہے جو دو کلموں سے یا دو سے زیادہ کلموں سے حاصل کیا گیا ہو، تو اس سے مرکب کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم، یہ مرکب ہے۔ اسی طرح زید یضرب، یہ مرکب ہے۔ ان تضرب اضرب، یہ مرکب ہے۔ اسی طرح آپ کہیں کیا؟ ضرب زید امرا، یہ مرکب ہے۔ اچھا، آگے چلو۔ وہ مرکب بردو گنا است، اور مرکب کی دو قسمیں ہیں، مفید و غیر مفید۔ ایک مرکب مفید ہے، ایک مرکب غیر مفید ہے۔ اچھا، مفید آناست، مرکب مفید وہ لفظ ہے کہ چون قائل بر آن سکوت کند، سامع را خبر یا طلب معلوم شود، کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائیں تو سامع کو کسی خبر یا کسی طلب کا علم ہو جائے، تو اس سے مرکب مفید کہتے ہیں۔ اور اسی مرکب مفید کو وَأَن را جملہ گویان، مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، وہ کلام نیز اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پس جملہ بر دو قسم است، پس جان لو کہ جملے کی دو قسمیں، خبریہ و انشائیہ۔ اچھا، ان میں سے ہر ایک کی بات آپ کو بتا دیں گے۔ جملہ خبریہ کس سے کہتے ہیں، جملہ انشائیہ کس سے کہتے ہیں۔ تو فصل نمبر 2،
بدان کی طالب علم جان لو جملہ خبریہ آناس. دیکھو ابھی جملہ خبریہ کی تعریف ہو رہی ہے. جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ قائلش بصدق و کذب صفت توان کر کہنے والے کی بات کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف کر سکے. یعنی کیا مطلب؟ یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے، یہ کہہ سکیں تو اسے کہتے ہیں جملہ خبریہ. مثال کے طور پہ آپ سے کہتے ہیں کیا زید قائم، زید کھڑا ہے. اب زید قائم آپ نے کہا، زید کھڑا ہے. ممکن ہے واقعی میں زید کھڑا ہو، ممکن ہے واقعی میں زید کھڑا نہیں ہو. تو آپ نے تو کہہ دیا. اب اگر دیکھیں گے کہ واقعاً زید کھڑا ہے تو آپ کی اس خبر کو سچ کے ساتھ ملا لیا، یعنی یہ خبر سچی ہے. اگر واقعاً زید کھڑا نہیں ہے تو کہیں گے انت کاذب، تو جھوٹا ہے، یعنی تیری خبر جھوٹ ہے. تو اب کہنے والے کی بات کو جھوٹ کے ساتھ بھی متصف کیا اور سچ کے ساتھ بھی متصف کیا. لہٰذا کیا ہے؟ سچ ہونے کی صورت میں خبر صادقہ کہیں گے، جھوٹ ہونے کی صورت میں خبر کاذبہ کہیں گے. ہے دونوں خبر، جملہ خبریہ ہے دونوں. اب کیا ہے؟ کہنے والے کی بات کو سچ کے ساتھ بھی ایک دفعہ آپ متصف کر سکتے ہیں جب خبر واقعی کے مطابق ہو، اور کہنے والے کی بات کو آپ جھوٹ کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں، یعنی جھوٹ کی نسبت دے سکتے ہیں اگر وہ خبر جھوٹی ہو. پھر آگے فرماتے ہیں وَآں بردو نو آس. اور جملے کی دو کوالٹی ہے. جملے کی دو کوالٹی، دو قسمیں ہیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو اول آن کی جزو اولش اسم باشد. جملے کی پہلی قسم یہ ہے کہ اس جملے کا پہلا جز اسم ہو. تو وَأَمْرَا جملہ اسمیہ گویان، چونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہو گئی ہے لہٰذا اس جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. چون جیسے زید عالم. زید کیا ہے؟ مبتدا ہے، عالم خبر ہے. اچھا، مبتدا خبر مل کر کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے. چونکہ ایک مستقل کلام ہے، کلام مرکب مفید ہے، اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اس کو کلام بھی کہتے ہیں، اسی کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں. اچھا، زید مبتدا مرفوع ہے، عالم اس کی خبر ہے. یعنی زید دانا آس، یعنی زید جاننے والا ہے. جز اولش مسند الیہ است. اس کا پہلا جز، یہ زید عالم جملہ ہے، اس کا پہلا جز زید ہے، یہ مسند الیہ ہے. یعنی مسند الیہ کا کیا مطلب؟ اس کی طرف نسبت دی گئی ہے، اس کی طرف نسبت دی گئی ہے. کس کی نسبت دی گئی ہے؟ عالم ہونے کی نسبت دی گئی ہے. وَأَمْرَا مبتدا گویا، اور اس زید کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں. وجزو دوم، اور زید عالم کا دوسرا جز مسند ہے. وہ کیا ہے؟ دوسرا جز عالم ہے، یعنی عالم کی نسبت دی گئی ہے. مسند اس سے کہتے ہیں جس کی نسبت دی گئی ہو. مسند الیہ اس سے کہتے ہیں جس کی طرف نسبت دی گئی ہو. پس زید مسند الیہ ہے، عالم مسند ہے. مسند الیہ سے مرکب مفید بنا ہے، کلام بنا ہے، جملہ بنا ہے، جملہ خبریہ بنا ہے. ساری چیزیں اسی کے اندر آ گئی. اگر آپ غور کریں نا جی تو ساری چیزیں اسی کے اندر آ گئی. اچھا، وَأَمْرَا خبر گویا، اور جملے کے دوسرے جز کو مسند کہا، مسند ہے کہا. اب وہ مسند بھی ہے اور اس کو امرا خبر گویان، چونکہ مسند ہے تو یہ خبر بھی ہے. وَأَمْرَا، اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں. اچھا،
کلو مبتدا مرفوع، ہر مبتدا مرفوع ہوتا ہے. کلو مبتدا مرفوع، ہر مبتدا مرفوع ہوتا ہے. جہاں جہاں مبتدا آ جائے وہ مرفوع ہے. یہاں زید مبتدا ہے، اس میں مرفوع یعنی رفع کیا ہے؟ زید کے اوپر دو پیش ہے، تنوین کے ساتھ پیش ہے، یہ رفع کی علامت ہے. اور زید کو کس نے رفع دیا؟ عامل معنوی نے رفع دیا. عامل معنوی یعنی عوامل لفظیہ سے خالی ہونے نے اس کو رفع دیا ہے. بعض کہتے ہیں ابتدا نے اس کو رفع دیا ہے. بہرحال جس نے دیا زید مرفوع ہے. عالمون بھی مرفوع ہے زید مبتدا ہونے کے حوالے سے، عالمون خبر ہونے کے اعتبار سے. اچھا اب آگے چلیں. دوم ان کی جزو اولش فعل باشد. جملے کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس کا پہلا جز کیا ہو؟ فعل ہو، یعنی جملے کی ابتدا فعل سے ہو. تو وَأَن را جملہ فعلیہ گویان، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. چون ضرب زیدن، زید نے مارا، بزد زید نے مارا. اب اس میں زید فاعل ہے، ضربہ فعل ہے. ان دونوں سے مرکب مفید بنا، ان دونوں سے کلام بنا، ان دونوں سے جملہ بنا. اچھا آ جائے. ضربہ فعل، زید اس کا فاعل، کل فاعل مرفوع. یہ فرمولہ ہے پیارے بچوں، ذہن میں رکھو کہ ہر فاعل جہاں بھی آ جائے، فاعل جہاں بھی آ جائے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس فعل کا واقع انجام دینے والا فاعل ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں مارنے والا یعنی اس نے مارا، اب مار کو انجام دینے والا کون ہے؟ زید ہے، تو زید فاعل بن گیا. جزو اولش مسند یعنی اس جملے کا، اس مرکب مفید کا پہلا جز ضربہ مسند ہے. اور اس ضربہ کو کیا کہتے ہیں؟ وَأَن را فعل گویان، اور اس ضربہ کو فعل کہتے ہیں، یعنی جزء اول کو فعل کہتے ہیں. وہ جزء دوم، اور اس جملے کا دوسرا جز وہ کیا ہے؟ زید ہے. مسند الیہ، یہ مسند الیہ ہے. مسند الیہ کا معنی میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، جس کی طرف نسبت دی گئی ہے. اب ضربہ کی، مار کی نسبت دی گئی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. تو یہ زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. ضربہ کیا ہے؟ مسند ہے. وَأَن را فاعل گویان، اور دوسرے جز کو فاعل کہتے ہیں، دوسرے جز کو فاعل کہتے ہیں چونکہ یہ مسند الیہ ہے. ضربہ کی نسبت اسی کی طرف ہے. وہ بدان کی مسند حکم آس. جان لو کہ مسند ایک حکم ہے. جیسے ضربہ، اس نے مارا، زید نے مارا، تو یہ مارا ایک حکم ہے. اچھا وہ مسند الیہ آنچی بر وہ حکم کنات، اور مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس پر حکم کرے. اب دیکھو ضرب زید، زید نے مارا. و اسم مسند و مسند الیہ توانت بود. اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم اسم کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے، ہم اسم کے ذریعے نسبت دی جا سکتی ہے. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اسم مبتدا بھی ہو سکتا ہے، اسم خبر بھی ہو سکتا ہے. اچھا فعل مسند باشد، آپ کو سمجھ میں آئی؟ یعنی اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی، یعنی مبتدا بھی واقع ہو سکتا ہے اور خبر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کلام کے دونوں جز بننے کی اس میں صلاحیت ہے. وہ فعل مسند باشد، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے. وہ مسند الیہ نہ توانت بود، فعل مسند الیہ نہیں بن سکتا ہے.
یعنی کلام کا ایک رکن فعل بن سکتا ہے، دوسرا رکن نہیں بن سکتا ہے، جبکہ اسم میں یہ طاقت ہے، ہم مسند بھی بن سکتا ہے، ہم مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ زید عالم، یہ دونوں اسم ہے، ایک مسند الیہ بن گیا، دوسرا مسند بن گیا، لیکن فعل صرف مسند بن سکتا ہے لیکن مسند الیہ کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ وہ حرف نہ مسند باشد و نہ مسند الیہ، اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند الیہ، یعنی نہ مبتدا بن سکتا ہے اور نہ خبر بن سکتا ہے، جبکہ فعل خبر بن سکتا ہے لیکن مبتدا نہیں بن سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔